السلام علیکم جی، امید ہے تمام لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خرید سے ہوں گے۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ۔ آج کی ویڈیو اسپیسیفکلی ٹیکسی ڈرائیونگ جاب کے اوپر کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے اس کے لیے، اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے۔ اب باقی ٹاپک سے ذرا ہٹ کے ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ میسیجز جو ہے وہ ایسے بھائیوں کے آ رہے تھے، دے ور آسکنگ فور کے ٹیکسی ڈرائیونگ کے لیے دبئی کے اندر اگر اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے، جو لوگ پاکستان سے آ رہے ہیں یا کسی بھی اور ملک سے آ رہے ہیں ان کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس وہاں کا لائسنس ہونا ضروری ہے۔ تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ وہاں پر اپنا لائسنس بنوا کر رکھیں۔ اگر انٹرنیشنل لائسنس لے لیتے ہیں تو کیا ہی بات ہے، وہ ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ پڑ جاتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پر آ کر آپ کی جو ڈرائیونگ کی کلاسز ہوتی ہیں، جو یہاں پر آپ نے لائسنس لینا ہوتا ہے، اس میں آپ کی کلاسز کم ہو جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر 40 کلاسز ہیں تو وہ 20 ہو جائیں گی، ادروائز آپ کو وہ لینا پڑے گا۔ یہ سارا پروسیس تقریباً 6-7 منتھ کا ہوتا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے کہ آئیں گے ایک آدھے منتھ کے اندر جاب لگے گی اور ہم لوگ جو ہے نا وہ ڈرائیونگ کرنا سٹارٹ کر دیں گے یا ٹیکسی چلانا سٹارٹ کر دیں گے، خاص کر RTA کی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس سارے پروسیس میں 6-7 منتھ لگ جاتے ہیں۔ اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ٹوٹل اماؤنٹ آتی ہے جس کمپنی میں، جیسے RTA میں یا کہیں پہ آپ اپلائی کرتے ہیں، تو وہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 5000 درہم کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ اب وہ ایگزیکٹلی اس وقت کتنی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن نارمل ریشو یہی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں، بالکل یہاں پر آ کر نارمل طریقے سے آپ RTA کے اندر اپلائی کرتے ہیں، آپ کے پاس ایگزسٹنگ لائسنس ہوتا ہے، آپ کا جو اپنا لائسنس ہے جس کے بارے میں بھی میں نے بات کی ہے، پاکستان کا نارمل لائسنس یا انٹرنیشنل لائسنس۔ اس کے بعد آپ کا فاؤنڈیشن ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فاؤنڈیشن ٹیسٹ کے بعد آپ لوگوں نے ایک انگلش ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا بھی کوئی وہ نہیں ہے کوئی انوکھا ٹیسٹ۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی انگلش کی کلاسز ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ سے ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے جس میں آپ کو ایک ٹیپ ریکارڈر چلا دیا جاتا ہے اور کچھ کویشچن آنسرز ہوتے ہیں وہ آپ نے فل کرنے ہوتے ہیں اس ٹیپ ریکارڈر کو سن کر۔ شاید اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ملٹی کمیونٹی ہب ہے دبئی، یہاں پر ہر طرح کی نیشنلٹی ہوتی ہے، لوگوں کو انگریزی میں بات کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی۔ تو اس وجہ سے، کیونکہ یوزلی جو ٹیکسی ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں ان کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ میرے جیسی ہوتی ہے، سادی سی تعلیم ہوتی ہے، ہمارے پاس زیادہ تعلیم ہوتی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ خیر پھر ہماری وہ نارمل قسم کی کلاسز چلتی ہیں جس میں آپ اپنی ٹریننگ لیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے یہاں پہ باقی لائسنس لینے کے لیے چلتی ہیں۔ اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے نا وہ پھر آپ کو RTA کے لیے جو ہے نا وہ ایلیجیبل کر دیا جاتا ہے اور آپ کو ٹیکسی مل جاتی ہے، کمپنی آپ کو ٹیکسی دے دیتی ہے، وہ آپ کی نائٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے یا دن کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اس میں اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ اس میں ڈگری ریکوائرمنٹ وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہوتا، آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ یہ لیبر کیٹیگری کے اندر آ جاتی ہے جاب، تو اس وجہ سے اس کی بھی ایک کیٹیگری ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر وہ اتنا زیادہ ایشو ہوتا نہیں ہے۔ لیکن ایٹ دی اینڈ پھر وہی کہوں گا کہ ڈگری اٹیسٹیشن ضروری ہے۔ کوئی پتہ نہیں جو رولز بن چکے ہیں کس وقت وہ یہ بھی کہہ دیں کہ نہیں جی آپ نے ٹیکسی کے لیے بھی اپلائی کرنا ہے تو آپ کے پاس میٹرک یا FA کوئی ڈگری ہونا ضروری ہے، تو پتہ کوئی نہیں ہے، لہٰذا احتیاطی طور پہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کروا کے رکھے، ادروائز اس میں کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، اگر نہیں پڑھے لکھے تو یہ کیٹیگری وہی ہے جو لیبر کے اندر آتی ہے، آپ کو بڑی آسانی سے اس میں اپلائی کرنا ایزی ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ یار اس وقت انفارچونیٹلی ٹیکسی ڈرائیونگ جابس کے لیے جو ویزاز ہیں وہ بند ہوئے ہیں، تو یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ تھوڑی سی افسوسناک خبر ہے، آئی نو آپ کو عجیب لگے گا، لیکن اگر کوئی اپلائی کر رہا ہے تو اس وقت موسٹ پروبیبلی مشکل ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے اس کو ویزا ملے یا نہ ملے۔ میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ ان لوگوں، کیونکہ یہ میں نے باقاعدہ 2 سے 3 ٹیکسی ڈرائیور حضرات سے بات کر کے میں آپ کو انفارمیشن بتا رہا ہوں، یہ میں نے کچھ گوگل سے ریسرچ کی ہے، کچھ آرٹیکل پڑھا ہے، پھر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا وہ ٹیکسی ڈرائیونگ کے اندر RTA نے ویزاز بند کیے ہیں اور لوگوں کو ویزاز نہیں مل رہے۔ دوسرا سین یہ ہے کہ تھوڑا بہت جو سنیریو ہے ٹیکسی ڈرائیونگ کا نا وہ اب ڈاؤن ہوا ہے۔ پہلے جتنا کمیشن کمایا جاتا تھا، پہلے جتنے پیسے کمائے جاتے تھے، اب اس حساب سے تھوڑے سے کم کمائے جاتے ہیں، جبکہ پہلے 5-6-7 ہزار درہم تک بھی لوگوں نے بنچ مارے ہیں، کمائیاں کی ہوئی ہیں کمیشن بیس کے اوپر، لیکن اب آ کر نا وہ 3000 4000 4000 4500 یہاں تک رہ گیا۔ بڑا آپ کو اس کی کنٹینیوسلی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے اور اس کے بعد جا کر آپ کو جو ہے نا وہ یہ اس کمیشن تک آپ پہنچتے ہیں۔ فیول مہنگا ہو گیا ہوا ہے، مینٹیننس مہنگی ہو گئی ہوئی ہے، ڈیوٹی ٹائمنگز جو ہے نا وہ اسٹرکٹ ہو گئی ہوئی ہیں، تو اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ ریسنٹلی چل رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ میں نے آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ یہ مشکل حل کر دی ہوگی، جو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ٹیکسی ڈرائیونگ کے لیے کس طریقے سے اپلائی کرتے ہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر بھی مجھ سے دوبارہ کویشچن کر لیجیے گا، میں نوٹ ڈاؤن کر لوں گا، میں کسی پرٹیکولر ایکسپرٹ سے جو ہے نا وہ پوچھوں گا اور میں آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن دوں گا۔ جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیں، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔